کرسمس منانا اسلام میں جائز نہیں ہے کیونکہ مذہبی تہوار ہے. ہمیں اللہ رسول نے 2 چیزیں دی ہیں, 2 عیدیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, تو ہمیں تیسری عید کی ضرورت نہیں. لیکن دنیا مناتی ہے, ان کو منانے دو, کیونکہ لا اکراہ فی الدین, قرآن کیا کہتا ہے, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن کرسمس چونکہ عیسائیوں کا تہوار ہے, اس مناسبت سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اسلام میں یہ جو سیکولر قوتیں جو ہے نا, جو سیکولر قوتیں, ان سے بہرحال عیسائیت اچھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ اخلاقیات ملیں گی آپ کو. تبھی اسلام بھی عیسائیت کو دوسرے مذاہب سے ممتاز اور جدا کر کے پیش کرتا ہے. میں اٹلی میں گیا نا, میں نے وہاں ولاگ بنایا کہ عیسائیت کا تھوڑا سا بتایا. تو جب تک عیسائیت دنیا میں تھی, ہومو سیکشولیٹی کو لوگ غلط سمجھتے تھے, زنا کو لوگ بولو غلط سمجھتے تھے. ولد الزنا, بچہ پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا, پردے کا رواج تھا. اب یہ جو سیکولرزم جو اور نام نہاد جو لبرلزم پھیل رہا ہے نا, اس کے خلاف تو تمام مذاہب کو مل کے کام کرنا چاہیے, خاص طور پر جو آسمانی مذاہب ہیں. کیونکہ ہمارا جو اختلاف ہے نا, سب سے بڑا اختلاف تو ملحدین سے ہے, کیونکہ الحاد ایسی چیز ہے جو آپ کو لا مذہب بنا کے انسان اور درندے میں فرق ختم. ملحد تو بالکل ہی درندے ہوتے ہیں نا بھائی. ایتھیس کے پاس کیا معیار ہے اچھائی اور برائی کو ایکسپلین کرنے کا؟ کوئی معیار رہا؟ کل یہ بہن سے نکاح کو بھی لیگل کر دیں گے, آپ عقل کی بیس پہ کیسے برا کہو گے؟ کہہ سکتے ہو آپ؟ ماں بیٹے کا مقدس رشتہ ہے, وہ بھی گندا ہو جائے گا. باپ بیٹی کا مقدس رشتہ, وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ عقل تو کیسے گائیڈ کرے گی؟ سب چیزیں لیگل ہو جائیں گی. کل آپ دیکھنا, ہومو سیکشولیٹی 50 سال پہلے کے ایتھیسٹ سے پوچھے نا, وہ کہے گا یہ گندا عمل ہے. آج وہ کیا کر رہے ہیں؟ بہت اچھا, کیونکہ خود مبتلا ہو گئے اس میں, خود کیا ہو گئے سوسائٹی میں, وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بالکل. تو یہ تو انسانیت کے لیے بدنما داغ ہے. مذہب چاہے کوئی بھی ہو, ہندو ازم ہو, یہودیت ہو, عیسائیت ہو, سکھ ہو, کوئی بھی مذہب ہو, کہیں نہ کہیں آ کے آپ پہ کچھ نہ کچھ پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے. تو ان میں جو اسلام کے بعد جو سب سے اچھا مذہب ہے, اسلام کے بعد اور اسلام کے سب سے قریب ہے, وہ کیا ہے؟ وہ عیسائیت. کئی لحاظ سے اس پہ قرآن سے بھی دلائل ہیں, قرآن میں تو بہت سارے دلائل ہیں, اور عقلی دلائل بھی. عقلی دلائل کیا؟ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں, جبکہ ہندو اور دوسرے لوگ وہ پیغمبروں پر ایمان سرے سے رکھتے ہی نہیں ہیں. اب جو پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ پیغمبروں کے اثرات آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تو عیسائیوں میں آپ کو آج بھی نظر آئیں گے. آپ چائنا اور امریکہ کو اگر کمپیئر کریں نا, ٹھیک ہے بڑے بڑے ظلم کر رہا ہے امریکہ, لیکن آپ اگر موقع ملے نا دونوں کو ظلم کا, تو آپ کو امریکن کم ظالم نظر آئیں گے. کیوں؟ ان کا کہیں نہ کہیں رشتہ جا کے کس سے ملتا ہے؟ ایک پیغمبر سے ملتا ہے. خوراکوں پہ آپ غور کر لو, آپ کوریا جاؤ, آپ کو بندر کے بھیجے کھانے والے ملیں گے. بندر کو پکڑا, کٹ مارا, زندہ بندر کا بھیجا, یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہیں, کھانے والے ملیں گے. عیسائیوں میں ٹھیک ہے مسلمانوں کی طرح حلال نہیں کھاتے, لیکن آپ کو کتے بلی اور بندر, یہ چیزیں عیسائیوں میں ان کا ریشو نہ ہونے کے برابر ہے. کیوں؟ فرق کیا ہے بھائی؟ مذہب کو تو وہ بھی نہیں مان رہے, یہ بھی نہیں مان رہے, لیکن کیا ہے, ان کے تانے بانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جا کے ملتے ہیں. کچھ نہ کچھ انسانیت کھانے پینے کے معاملے میں ہے ان کے اندر. مردوں کو غسل دیتے ہیں عیسائی. دنیا میں بہت ساری قومیں ایسی ہیں, کوئی مردوں کو جلا رہا ہے. دہشت ہے یا نہیں ہے یار؟ اپنی ماں اپنے باپ کو کیا کر دیتے ہو؟ جلا دیتے. میں تھائی لینڈ گیا, وہاں پر اوون رکھے ہوئے ہیں, اتنے خطرناک. ولاگ بناتے ہوئے بھی آدمی کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہ لوگوں کی نیندیں اڑ جائیں. آپ اپنی سگی ماں کو پتہ ہے کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ وہ سگی ماں کو لٹایا اور اوون میں ڈالا, اتنا ہائی ٹیمپریچر کی آگ ہوتی ہے, سیکنڈوں کے اندر راکھ بنا کے باہر. دل کانپتا ہے یار انسان کا. عیسائی یہ کام, بولو کرسچینٹی میں وہی ہے جو اسلام کا طریقہ ہے. مردے کو غسل دو اور قبر کے اندر بولو نا دفن دو. بہت سے ملکوں نے تو ایسا کیا ہے کہ وہ راکھ بنا کے بوتلوں میں رکھ لیتے ہیں, عیسائیوں میں نہیں ہے. ہاں جو عیسائیت بالکل چھوڑ چکا ہے, ملحد ہو گیا, وہ ایک الگ بات ہے. خوراک کے معاملے میں اسلام کے قریب, مردوں کے دفن کے معاملے میں اسلام کے قریب ہے. اور کیا ہے, قرآن مجید اور تمام پیغمبروں پر عیسائیوں ہندوؤں کے عقیدے 7 جنم جو اسلام سے میچ نہیں کرتا. سکھوں کا الگ عقیدہ ہے, عیسائیوں کا سیم وہی عقیدہ ہے. موت کے بعد عذاب قبر بھی ہے, میدان حشر بھی ہے, جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. سیم وہی عقیدہ ہے جو کس کا ہے. میں نے تو پڑھی ہے نا, انجیل بھی پڑھی ہے, تورات بھی, تو اس میں وہی جہنم کا نقشہ ہے جو کس نے کھینچا ہے؟ قرآن نے کھینچا. وہی جنت کا نقشہ ہے جو کس نے کھینچا ہے؟
بولو نا, قرآن نے کھینچا ہے, سیم وہی چیزیں. پھر قرآن نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے, تورات بھی نوح علیہ السلام کا واقعہ, انجیل بھی نوح علیہ السلام کا واقعہ. ٹھیک ہے, بہت کچھ فرق بھی ہے, لیکن بیسک چیزیں دونوں کی ایک ہی ہیں. قرآن بھی بیان کرتا ہے نوح علیہ السلام بہت لمبی عمر, صدیوں تک تبلیغ کی. عیسائیت بھی کہتی ہے نوح علیہ السلام سب سے طویل زندگی جس پیغمبر کو ملی وہ کس کو ملی ہے؟ ہندو تو پیغمبروں کو ہی نہیں مان رہے, عیسائی بھی نوح علیہ السلام کو مانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سب کی نظر میں پسندیدہ ہیں, جو اللہ کے خلیل تھے. نبی کے دور میں بھی یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے, عیسائی کہتے تھے ابراہیم ہمارے. اسلام نے کہا اصل کس کے ہیں؟ ابراہیم تو ہمارے ہیں بھائی. ہندو کو بولو ابراہیم کس کے, بولے گا مجھے کیا کس کے ہیں. سکھوں کو بولو گے وہ کہیں ہمیں کیا بھائی لینا دینا ابراہیم علیہ السلام سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہی واقعات, قوم عاد, قوم سمود اور صالح علیہ السلام کا واقعہ, تو بہت ساری چیزوں میں آپس میں کیا ہے, پردہ. جو صحیح یہودی جو پردہ کرنے والی عورتیں ہیں نا, بہت سخت پردہ کرتی ہیں جو مذہبی ہیں. عیسائیت میں بھی پردہ ہے, تو یورپ میں جب لا مذہبیت آئی ہے 100 سال پہلے تو جا کے پردہ اترا, ورنہ عیسائیوں میں پردہ تو مسلمانوں سے بھی زیادہ بہت سے گھروں میں ہوتا تھا. ان کے تو یہ فخر تھا کہ ایک عورت کی کلائی پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑی, اس کو فخر کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا. تو بہت ساری چیزیں کیا ہیں, اب دیکھو قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے. سب سے پہلے بات یہ, قرآن نے کہا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اے ایمان والو, اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ, میری مراد وہ صہیونی یہودی نہیں ہے جو اسرائیل والے. یہودیوں میں بھی دو طرح کے یہودی ہیں, ایک جو فلسطین پر غاصبانہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, ایک وہ جو یہ اس کو ظلم سمجھتے ہیں. ایسے بہت سارے یہودی ہیں, سارے یہودی بھی ایک لاٹھی سے ہانکنے والے نہیں ہوتے, ایک جیسے نہیں ہوتے. تو قرآن کہہ رہا ہے جب بھی اہل کتاب سے, یہود و نصارہ سے تم بحث کرو تو اچھے طریقے سے کرو, اور ان کو بتاؤ کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. دیکھو ہمارا تمہارا اختلاف توحید کے مسئلے میں ہے, لیکن حقیقت میں تم بھی توحید کے مدعی ہو. بت پرستی کو تم بھی غلط سمجھتے ہو, ایک خدا کے قائل ہو, ہم بھی کس کے قائل ہیں؟ ایک خدا کے. یہ چیزیں دونوں میں کیا ہیں؟ ایک ہیں. تو آ جاؤ اسی پر آ جاؤ. تمہاری اپنی کتابوں میں بھرا ہوا ہے خدا ایک ہے, تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا چھوڑ دو, اس سے تم سچی مچی کے عیسائی بن جاؤ گے. سمجھ آئی نا بات؟ اصل عقیدہ تمہارا وہ ہے جو ہمارا ہے, تو کیوں فرق کیا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ کتنا بہترین انداز قرآن سکھا رہا ہے کہ نہیں سکھا رہا. اور تعالو عربی میں عزت کے ساتھ جب کسی کو بلایا جاتا ہے نا, دیکھو اردو میں بلانے کا طریقے, آئیے, بلکہ سب سے اچھا طریقہ ہے تشریف لائیے, کائنڈلی بھی لگا دو ساتھ میں. ایک ہے تشریف لائیے, ایک ہے آئیے, ایک ہے آئیں, آئیں نا, یہ سارے ہیں نا, آئیے نا. نہیں بھی آنے کا دل چاہ رہا ہوگا آدمی چلا جائے گا. آؤ, یہ تھوڑا سا ہلکا ہوگا. آ, ادھر وڑ, مختلف قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو عربی میں کسی کو اپنی طرف بلانے کے لیے جو سب سے زیادہ مہذب لفظ ہے وہ ہے تعالو. کیا مطلب؟ تشریف لائیے, آئیے. تو اللہ نے کہا کہ جب عیسائیوں کو تم دین کی طرف بلاؤ تو یہ نہیں بولا ابے کیا کر رہا ہے, تو جائے گا تو جہنم میں, تیری تو بخشش ہونی نہیں ہے. اس کو کہو تعالو, آؤ, آئیے, الا کلمتن, آؤ ہم تمہیں ایک ایسی بات بتاتے ہیں جو اصل میں عیسیٰ کی تبلیغ تھی, عیسیٰ ابن مریم کی تبلیغ تھی وہ. ہم تمہیں عیسیٰ ابن مریم سے ہٹا نہیں رہے ہیں بھائی, عیسیٰ سے ہم بھی محبت کرتے ہیں, یسوع مسیح سے ہم بھی محبت کرتے ہیں, اور ہم زیادہ محبت کرتے ہیں. کیوں؟ پیدا ہوتے ہی ماں کی گود میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. ایک اللہ کی طرف عیسیٰ ابن مریم نے بلایا ہے. تو ہم تمہیں تمہارے پیغمبر سے ہٹا نہیں رہی بھائی, ہم تمہیں تمہارے پیغمبر کی تعلیمات کو فالو کرنے کا حکم دیں, فالو تو کرو نا. تو کتنا اچھا انداز اللہ نے کس کے بارے میں سکھایا, کیونکہ عیسائی بھی بت پرستی کے قائل نہیں ہے. جو کمال کی بات ہے, عیسائیوں میں بھی قبروں پہ مزار نہیں ہوتے, اور اسلام میں بھی مزار کیا ہیں؟ حرام ہیں. میں اسکول میں پڑھتا تھا, میرے کلاس فیلو تھا کرسچن, اس نے مجھے کہا کہ آپ لوگ کیا ہیں تو قبریں اتنی اونچی اونچی ہوتی ہیں. گھر ادھر جاتا تھا نا وہاں, تو وہاں ایک مزار تھا, وہاں قوالیاں دھمال چل رہے ہوتے تھے. تو اس نے کہا یہ اسلام میں ہے, عیسائیت میں نہیں ہے یہ. تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی تھی واقعی کہ یار مسلمانوں میں یہ مزار آ گئے, قوالیاں ہو رہی ہیں, دھمال ہو رہے ہیں, عیسائیت میں نہیں ہے یہ سب کچھ. عیسائیوں میں قبریں کیا ہوتی ہیں؟ چھوٹی ہوتی ہیں. یہ کم از کم اس اسٹائل کے مزار نہیں ہوتے. میں اس کو سمجھاتا تھا بھائی یہ اسلام میں نہیں ہے, مسلمانوں میں ہے لیکن یہ اسلام میں نہیں. آؤ ہمارے باپ داداؤں کی قبریں جا کے دیکھو, ایک بالی سے زیادہ اونچی نہیں ہے. تو یہ چیز بھی اسلام اور عیسائیت میں کیا ہے؟ قبر پرستی دونوں مذہبوں میں کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ حرام ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں بھائی. اور آپ امریکہ جاؤ نا,
امریکہ میں جو کچھ ریاستیں ایسی ہیں جہاں کٹر قسم کے عیسائی رہتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہو کر یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, وہ اس اسٹیٹ میں, اس کے اسٹیٹ کا نام بھول گیا, کٹر قسم کے عیسائی رہتے ہیں. کہہ رہے ہیں آپ وہاں جاؤ گے نا, آپ کو لگے گا آپ ریونڈ کے اجتماع میں آئے ہوئے ہو. عورتیں پردہ کرتی ہیں. امریکہ واقعی سیکولر کنٹری ہے, اس نے جب آزادی دی ہے نا تو سچی مچی کی آزادی. یہ ان لوگوں کا ایک پازیٹیو ہے, وہ منافق نہیں ہے. ہم تو نہ سیکولر ہیں نہ مذہبی اسٹیٹ ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا ہم ہیں کیا. لیکن انڈیا بھی اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے مگر سیکولر ہے نہیں. لیکن امریکہ اگر اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے تو ہے بھی کیا, واقعی مذہبی. ہمارے بہت سے ریلیٹیو ہیں, کس کس حقیقت کا انسان انکار کرے نا. کہتے ہیں یار ہمیں آزادی ہے تو واقعی آزادی ہے. اتنے مدارس بن رہے ہیں دے دنا دن امریکہ میں, کوئی امریکہ پہ پابندی نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یار. تو اب وہ پروفیسر تھے, میرے دوست ہیں, انہوں نے کہا میں ایک امریکہ میں ایسی ریاست میں گیا ہوں, وہاں داڑھی والے آپ کو سارے گورے, خواتین ساری پردہ کر رہی ہیں. میں نے کہا شاید میں آ گیا ہوں, کوئی حضرت فلاں دامت برکاتہم کے خلفاء رہتے ہیں یہاں پہ. کہہ رہے ہیں بھائی یہ ایک عیسائی اسٹیٹ سمجھی جاتی ہے, جس کو مذہب کو فالو کرنا ہے وہ ادھر آ جائے. وہاں ہومو سیکسولیٹی پر پابندی ہے. اچھا کمال کی بات ہے, وہاں شادیاں بھی زیادہ کرتے ہیں مرد. اور وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی ایک بیوی رکھنے کا حکم نہیں دیا. یہ میرا ٹاپک آ گیا یہاں. وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو اسلام نے 4 کی پابندی لگائی ہے, اسلام سے پہلے تو 4 بھی زیادہ تھیں. تو وہ کہہ رہے ہیں شادیاں بھی زیادہ کرو. وہ کہہ رہے ہیں تو پادریوں نے بعد میں تحریف کی ہے انجیل میں کہ ایک بیوی رکھنی ہے, پہلے تو بہت زیادہ, داؤد علیہ السلام کی تو بہت سی تھی. تو آپ کو اسلام کے سب سے قریب کون سا مذہب نظر آئے گا؟ اس کے لیے ایک آیت تو میں نے آپ کو یہ سنائی. دوسری آیت کیا ہے؟ لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا. قرآن کہتا ہے تمہیں اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہود اور مشرکین نظر آئیں گے. وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. اور تمہیں اسلام سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ نظر آئیں گے جو اپنے آپ کو عیسیٰ کے مددگار کہتے ہیں. نصارہ ناصر سے مددگار, یعنی عیسائیت, کرسچینٹی جسے کہتے ہیں. تو قرآن نے بھی اس کا اعراف کیا. اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین نے ستایا ہے تو آپ نے دوسرے کنٹری کی طرف صحابہ کو بھیجا, تو آپ نے عیسائی ریاست کا انتخاب کیا. آپ نے بھیجا نجاشی کی طرف, کیونکہ عیسائی بادشاہ تھا. آپ کو پتا تھا کہ فارس کی طرف بھیجا تو پناہ نہیں ملے گی. عیسائی بادشاہ دل میں رحم کا جذبہ رکھتا ہے, اور اسی کی قرآن نے پھر تعریف بھی کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نجاشی نے پھر کیسا جعفر طیار کو پروٹوکال ہے کہ عیسائی بادشاہ تھا, پھر اسلام بھی لے آیا اور نبی کو ہدیے بھیجے. واحد بادشاہ ہے جس کی غائبانہ نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. میت نہیں تھی لیکن پھر بھی آپ نے جنازہ پڑھا اس کا. تو ایک اور آیت سنا کے بس اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. اسی طرح آپ دیکھو سورہ روم. سورہ روم کیوں نازل ہوئی ہے پتہ ہے؟ سورہ روم میں ہوا یہ کہ یہ جو فارس تھے نا, ایران پر پہلے تھی آگ پرستوں کی حکومت, آگ کی پوجا کرتے تھے, مشرک تھے, بہت سارے بھگوان تھے ان کے, بہت سارے خدا تھے. انہوں نے حملہ کیا شام میں تھی عیسائیوں کی حکومت. تو جب شام پہ حملہ کیا تو روم جو تھا نا شام کی طرف تھا نا پہلے, وہ تو ٹہلتے ٹہلتے پھر اٹلی چلا گیا, اٹلی کی طرف, ورنہ پہلے روم اس طرف تھا. تو جب حملہ کیا ہے تو عیسائیوں کو شکست ہو گئی. آپ حیران ہوں گے, اس پہ صحابہ کو غم ہوا ہے اور مشرکین کو اس پہ خوشی ہوئی ہے. مشرکین نے کہا دیکھو یہ جو رومی ہیں, روم جسے آج کل کہتے ہیں, یہ جو رومی لوگ ہیں یہ بھی پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں, جنت جہنم کو بھی مانتے ہیں, ایک خدا کے دعوے دار ہیں. یہ زبان سے بہرحال توحید کے دعوے دار ہیں, چاہے اس معیار پہ پورے اترتے ہوں یا نہیں اترتے ہوں. یہ خدا کے ماننے والے لوگ ہیں, ایک اللہ کے, اور پیغمبروں کو مانتے ہیں. اور ہم تو بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں. ایران کے جو پارسی ہیں وہ بھی بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں. اس جنگ میں مشرکین کو فتح مل رہی ہے اور توحید کے دعوے داروں کو شکست مل رہی ہے. اس کا مطلب خدا جو ہے نا, جو آسمانوں پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ مشرکین کے ساتھ ہے, توحید پرستوں اور اہل کتاب کے ساتھ نہیں ہے. تو انہوں نے بدفال لیا. اس پہ صحابہ غمزدہ ہو گئے اور ان کی خواہش ہوئی کہ اللہ عیسائیوں کو مشرکین پہ غالب کر دے. کیا خواہش ہوئی ان کی؟ کہ اللہ کرے جو عیسائی ہیں یہ ایران کے خلاف جنگ میں جیت جائیں. تو اللہ نے سورہ روم نازل کی, فرمایا غلبت الروم, رومیوں کو شکست ہو گئی. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. اللہ فرماتے ہیں خوش ہو جاؤ, ان قریب میں رومیوں کو مشرکین پہ فتح دینے والا ہوں. حالانکہ رومی تو مسلمان نہیں تھے, لیکن اللہ جہاں مشرک اور عیسائی کا کمپیئر ہوگا نا, تو وہاں اللہ تعالیٰ فیور کس کو دے رہے ہیں؟ وہاں اللہ عیسائیوں کو فیور دے رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہاں اللہ ادھر کو فیور دے رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں مشرکین سے خوش نہ ہو جاؤ, یہ تھوڑے دنوں کی آزمائش ہے, لیکن ان قریب میں رومیوں کو فتح دوں گا. کس پر؟ مشرکین پر. بنصر اللہ, یہ اللہ کی مدد سے ہوگا. یومئذ یفرح المؤمنون, اور جس دن رومیوں کو میں فتح دوں گا اس دن مسلمان خوش ہو جائیں گے.
تو جہاں بھائی دوسرے مذاہب سے کمپیئر کا معاملہ ہوگا تو وہاں اسلام عیسائیت کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے. اور آج یہ گراؤنڈ ریئلٹی بھی ہے. ہاں جو جنگ لڑ رہے ہیں آپ سے وہ تو دشمن ہے, ان سے نرم لہجے کا حکم نہیں, میں نارمل نیوٹرل عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں. تو اسی وجہ سے اللہ میاں نے الگ سے 2 پروٹوکول دیے. نمبر 1 ان کا ذبیحہ حلال. اگر کوئی ہندو ہمارے لیے جانور ذبح کر دے, چاہے اللہ کا نام لے کے بھی کرے, ہم اس جانور کو نہیں کھا سکتے. سکھ ذبح کر دے, ہم اس جانور کو نہیں کھا سکتے. عیسائی اگر ذبح کر دے تو ہمارے لیے وہ جانور کیا ہے؟ حلال ہے. یہودی اگر ذبح کر دے تو ہمارے لیے وہ جانور کیا ہے؟ حلال ہے. اب لوگ اس پہ کہتے ہیں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. غلط کہتے ہیں, اسلام اس دعوے کو نہیں مانتا, لیکن اس غلط کے باوجود اسلام ان کے ذبیحے کو حلال کہتا ہے, فرق کرنے کے لیے کہ دوسرے مشرکوں میں اور ان میں کیا ہے, فرق ہے. نمبر 2, کسی غیر مسلم عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. ہندو لڑکی سے نکاح کریں گے, اسلام اس نکاح کو نہیں مانتا جب تک وہ مسلمان نہیں ہو جاتی. سکھ سے نکاح کریں گے, اسلام اس نکاح کو نہیں مانتا. عیسائی سے نکاح کریں گے, اسلام اس کو مان لیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بشرطے کہ عیسائی ہو, ملحد نہ ہو. آج کل کے بہت سے عیسائی حضرت عیسیٰ کے منکر ہو چکے ہیں. خدا کے وہ صرف کاغذ میں لکھا ہوتا ہے, ہوتے نہیں ہے. سچی مچی میں وہ مانتا ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول دیا ہے. تو اس لیے ہر وقت نفرت کی باتیں کرنا, ہر وقت ہوٹنگ کرنا اور یہ سب کرنا, اس سے اسلام کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو پازیٹیو وے میں بھی بہت سے کام ہم کر سکتے ہیں. قرآن نے ہمیں طریقہ بتایا ہے. اہل کتاب سے جب مارنے دھاڑنے کا ہندوؤں کو بھی حکم نہیں دیا. کہیں آپ کہو کہ چونکہ عیسائیوں سے تمیز سے بات کریں تو ہندو سے بدتمیزی سے بات کریں ہم, یہ میرا مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ, کیونکہ وہ ایک سچے نبی کو مانتے ہیں, عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہیں, اور قرآن نے عیسائیوں پر, قرآن کا یہ بھی احسان ہے کہ یہودی آج تک عیسیٰ کو معاذ اللہ ولد الزنا کہتے ہیں. آج تک قرآن اس میں کس کو غلط قرار دیتا ہے؟ یہودیوں کو. اور فیور کس کو دے رہا ہے؟ عیسائیوں کو. عیسائی کہتے ہیں ولد الزنا نہیں, بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کس کی بات صحیح ہے؟ عیسائیوں کی. بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا اپنی قدرت سے. عیسائی قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں. ان کا اجماعی عقیدہ ہے. اسلام اس عقیدے کو غلط قرار دیتا ہے یا فیور کرتا ہے؟ اسلام تو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. تو اس لیے عیسائیت کو اللہ نے پروٹوکول دیا ہے تھوڑا سا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ موقع دے رہا ہوں, ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی الحاد سے بہتر ہے عیسائیت, لیکن نجات کے لیے اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں. میں کمپیئر کر رہا ہوں دوسرے مذاہب سے. آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ نہیں. دیکھیں اگر لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے, بدتمیزی, تو پھر تو ٹھیک ہے لے لیں, لیکن خود سے بڑھ چڑھ کے اس کو دیکھو. ہمارے لیے اللہ نے 2 عیدیں دے دی نا ہمیں, تو کسی کی بھی مذہبی رسوم میں آپ شرکت نہیں کر سکتے. میں نہیں کہہ رہا آپ ان کو جا کے تنگ کریں, تو وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں, ان کا مذہب ہے, لیکن آپ شرکت نہیں کر سکتے.